الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.24 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 24 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 32 تا 34۔ یہ پارٹ بی ہے، اس میں ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور ان کا ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز اردو اور انگلش ٹرانسلیشن پارٹ اے میں پریزنٹ کیا جا چکا ہے۔ ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ریوائز کرتے ہیں ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانوں کا، اور جس نے زندگی بچائی تو گویا تمام انسانوں کو بچایا، اور یقیناً ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں ضرور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور سعی کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے، یا اس زمین سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت 32 ہمارا فوکس ہے پریزنٹلی۔ اس کا پہلا حصہ ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ سابقہ آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل نے حابل کا ناحق قتل کیا تھا، انسانی سماج میں قتل کی ابتدا کی تھی، قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کو قتل ناحق کی تعلیم دی تھی، یعنی انسانوں کو سکھا گیا کہ قتل ناحق کس طرح ہوتا ہے۔ ایک ایسے گناہ کو دوسروں کو سکھا گیا تھا جو گناہ کبیرہ ہے، جو ایک انسان کو ختم کرنا سکھاتا ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے تمام مخلوق پر مکرم کیا ہے، وہ انسان جس کو ملائکہ سے سجدہ کروایا، وہ انسان جس میں اس نے اپنی روح پھونکی، وہ انسان جس کو اس نے اپنے صفات حمیدہ عطا کیا، یعنی اپنے تمام بہترین صفات انسان کو عطا کیے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا جس کو نظر انداز کیا جاتا، اس لیے اللہ نے یہ حکم ان کتابوں میں نازل کر دیا جو بنی اسرائیل میں نازل کی گئیں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانوں کا۔ یقیناً ایک انسان کا قتل اور کئی انسانوں کا قتل ایک بات نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ ہیں کہ جس نے قتل ناحق کی بنیاد ڈالی، دراصل اس نے لوگوں کو قتل ناحق سکھایا، لہٰذا جتنے قتل ناحق قیامت تک ہوتے رہیں گے ان تمام کا گناہ ان کے مقتولوں کو تو ہوگا ہی، لیکن قابل بھی ان میں برابر کا حصے دار ہوگا۔ یعنی اللہ کی نظر میں ایک قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ دراصل اس نے قتل کی بنیاد ڈالی اور انسانوں کو قتل کرنا سکھایا، اس لیے اس گناہ کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ فرداً ہر مقتول کو گناہ ہوگا۔
یعنی قتل کی بنیاد ڈالنے والے کو صرف اس قتل کا ہی گناہ نہیں ہوگا بلکہ جتنے قتل دنیا میں ناحق ہوں گے ان تمام قاتلوں کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا، اور قاتلوں کو بھی فردن فردن اپنے گناہ کی سزا بھگتنا ہوگا۔ جس طرح ایک انسان کی زندگی ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، بالکل اسی طرح کسی انسان کی زندگی بچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، جیسے کہ کسی نے ساری انسانیت کو بچایا، ساری انسانیت کو زندگی بخشی، کیونکہ زندگی بچانے والا ایک بہت بڑے نیک کام کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ جتنے لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کریں گے ان تمام کے اجر تو ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جس نے اس کام کی تعلیم دی، اس کام کی بنیاد رکھی، اس کو تمام کے اجر برابر اجر ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں قتل ناحق کی بنیاد ڈالنے والا عذاب جاریہ کا مستحق ہوا، اور انسانی زندگی بچانے والا ثواب جاریہ کا مستحق ہوا، یعنی جو جس گناہ کی بنیاد ڈالے گا وہ گناہ اس کے لیے عذاب جاریہ ہو جائے گا اگر وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو۔ اسی طرح اگر کوئی نیک کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ نیک کام کنٹینیو ہوتا ہے آگے نسلوں میں۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے زندگی بچائی تو گویا تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جن کو اللہ نے اپنی تمام کتابوں میں نازل کیا، لیکن خاص طور پر یہاں یہود کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ قتل ناحق ان میں صرف عام ہی نہیں تھا بلکہ انبیاء اکرام جو اللہ کے برگزیدہ معصوم بندے ہوا کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا، جو کہ سرکشی کی انتہا تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں ضرور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ صرف قتل کے سلسلے میں احکامات ہی نہیں بلکہ بے شمار انبیاء بے شمار روشن دلائل کے ساتھ اس قوم میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ مومن اور صالح ہو جاتے، لیکن اتنا سب کچھ دیے جانے کے باوجود ان کی کثیر تعداد نے صرف احکامات سے رخ نہیں پھیرا بلکہ زمین میں سرکش اور مغرور ہو گئے۔ یعنی متواتر رسول اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، بے شمار کتابیں بھیجی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان پر عمل کرتے اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے۔ اس کے برعکس انہوں نے اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا، یہاں تک کہ کئی رسولوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر زمین میں سرکشی کرنے لگے، مغرور بن کر پھرنے لگے۔ سورہ مائدہ کی آیت 33 پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور سعی کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ مملکت اسلامیہ کے گوشے گوشے میں امن قائم کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یعنی جس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے وہاں پر امن قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے ہیں تاکہ ملک پورا امن و شانتی سے رہے، راستے محفوظ رہیں کہ راستوں میں کوئی چور ڈاکو لوگوں پر حملہ نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، ان کی جان نہ لیں، اور نہ ہی شہر میں بستیوں میں فتنہ و فساد کر کے قتل عام کریں۔ جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے احکامات جس طرح سے پچھلی نسلوں کے لیے آئے ہیں اسی طرح دین اسلام میں بھی آئے ہیں۔ اگر ان احکامات کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ اس نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بغاوت کی بلکہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کی۔ اس لیے قرآن کریم نے مملکت اسلامیہ کے کسی باشندے پر خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی دست درازی کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ فتنہ فساد کرنے والا، قتل و غارت گیری کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، دونوں کے اوپر ایک ہی حکم لاگو ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کی ہے، لہذا ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ محاربین یعنی وہ جو اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، ان محاربین کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ دراصل کون ہیں، یعنی پریسائزلی اسپیکنگ وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہیں۔ یعنی جو علماء اکرام ہوتے ہیں، جو جورسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو کلاسیفائی کیا ہے کہ
کہ اگر یہ 3 شرائط ان میں پائی جائیں، یہ 3 کنڈیشنز اگر وہ سیٹسفائی کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ پہلی شرط ہے وہ ہتھیاروں سے ملوث ہوں، جیسے بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ، یعنی جو فسادی ہیں، جو گرفت میں آتے ہیں حکومت کی، اگر گرفت میں آنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ بندوق، تلوار اور نیزہ وغیرہ جیسے ہتھیاروں سے لیس ہیں تو محاربین میں شمار ہوں گے، یعنی اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ دوسری شرط ہے آبادی سے باہر راستہ یا صحرا میں وہ رہزنی اور ڈاکے کا ارتکاب کریں یا شہر میں وہ ڈاکہ ڈالیں، وہ بھی محارب کہلائیں گے، یعنی راستوں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، موب لنچنگ وغیرہ کر رہے ہیں، یا شہر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی محارب کہلائیں گے۔ تیسری شرط ہے وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں، یعنی صرف چھپ کر ہی نہیں بلکہ کھلے عام حملہ آور ہوتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، یا سر عام دکانوں میں گھس کر بربادی کرتے ہیں، دکانوں کو آگ لگاتے ہیں یا لوٹ مار کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی تکلیف عوام کو پہنچاتے ہیں، تو تمام کے تمام ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو محاربین کہلاتے ہیں، یعنی اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے والے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے، لہٰذا مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ نہیں رہا، یعنی کیس حکومت کے ہاتھوں چلا جائے گا چونکہ مجرمین نے کھلے عام حکومت کے احکامات کے خلاف کام کیا ہے۔ انہیں یا تو سولی دے دی جائے گی، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا یا قید کر دیا جائے گا۔ یہ 4 احکامات قرآن کی اس آیت میں دیے گئے ہیں۔ یہاں دیکھیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے یا اس زمین سے نکال دیے جائیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان فقروں کے درمیان او یعنی یا کا کلمہ امام وقت کو اختیار دینے کے لیے ہے، یعنی امام وقت ان سزاؤں میں سے جو مناسب سمجھے دے، یعنی بیچ میں جو لفظ یا ہے جس کو عربی میں ہم او کہتے ہیں، آؤ آؤ، یہاں پہ 3 بار آیا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ جو امام وقت ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ مناسب ترین سزا وہ دے، نہ کہ تینوں دے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے، یعنی میجورٹی جو علماء کی ہوتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی، یعنی جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی، جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی سزا سخت ہوگی، چونکہ احناف نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے مطابق اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے۔ اگر انہوں نے قتل کیا، یعنی کسی مجرم نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے وارثوں کے بخش دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا، یعنی کسی نے ناحق قتل کیا، کسی کے گھر میں گھس کر یا راستے پر اس کو لوٹ کر، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر مقتول کے وارثوں کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قاتل کو بخش دے۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سولی دی جائے گی، اور عوام الناس کی عبرت کے لیے شارع عام پر سولی دی جائے گی اور ان کی ناش یوں ہی لٹکتی رہے گی۔ یعنی کسی نے قتل کیا ہے اور ساتھ میں مال بھی لوٹا ہے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، یعنی صرف سولی ہی نہیں دی جائے گی بلکہ تمام عوام کے سامنے چور راستے پر اس کو سولی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت رہے، اور اس کی ناش کو ایسے ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے قتل نہ کیا، صرف مال لوٹا، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے قتل نہ کیا، نہ ہی مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا، تو پھر انہیں قید کیا جائے گا۔ یعنی ماحول میں وائلنس کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، تو پھر انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ چونکہ آج کے دور میں شہر بدر کرنے کا کانسیپٹ تقریباً ختم ہو گیا ہے، کوئی دوسرا ملک اس کو نہیں لے گا جب تک کہ اس کے پاس وہاں کا ویزا نہ ہو۔ یہ سزا کئی لیگل ایسپیکٹ ساتھ رکھتی ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ سزائیں فتنہ، فساد اور ناحق قتل کرنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ دنیا میں رسوائی کا موجب کسی حال ہے، یعنی سماج میں تو ذلیل ضرور کیا جائے گا اس کو جس نے یہ جرائم کا ارتکاب کیا، اور اگر فسادی اپنے گناہوں پر تائب نہیں ہوتا، یعنی شرمندہ نہیں ہوتا، ریگریٹ نہیں کرتا ہے، تو پھر آخرت میں بھی ذلت کے ساتھ اس کو سخت عذاب سہنا ہوگا۔ یعنی یہ تو دنیا کی ذلت ہے، اگر جرم کرنے والا گناہوں سے تائب نہیں ہوتا، ریگریٹ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں، تو پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے، ذلت والا عذاب دیں گے۔ البتہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کر کے جرائم سے باز آتا ہے
بشرطے کہ یہ سب حکومت کی گرفت میں آنے سے پہلے ہو تو اللہ اس کی مغفرت کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر شرمندہ ہوتا ہے گناہوں سے اور اخلاص کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر کے جرائم سے باز آ جاتا ہے اور پھر ابھی وہ حکومت کی کسٹڈی میں نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو معاف کر دے گا، غفور و رحیم ہے۔ تائب ہو کر اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی مملکت کے حوالے کرتا ہے تب اس کو لوٹا ہوا مال لوٹانا پڑے گا، اور اگر اس نے قتل ناحق کیا ہے تو مقتول کے وارثوں کو قصاص دینا ہوگا، جو قتل کے بدلے قتل بھی ہو سکتا ہے یا خون بہا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو کلیئر رہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، اگر وہ حکومت کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیا اور خود اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا، تب اسلامی حکومت اس کو کم سے کم اس بات پر زور ڈالے گی کہ وہ لوٹا ہوا مال لوٹا دے اور مقتول کے وارثوں کو حق دے گی کہ یا تو وہ خون کا بدلہ خون سے لے یا خون بہا یعنی بلڈ منی لے کر اس کو آزاد کر دے۔ اسی بات کا ذکر آیت 34 میں آتا ہے سورہ مائدہ کی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ انسانوں کی نسل اور اس کے سماج کو فتنے، فساد اور ناحق قتل جیسے جرائم سے محفوظ رکھنے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پچھلی نسلوں کو بھی احکامات دیے تھے اور قرآن میں بھی اس زمن میں احکامات نازل کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ جس نے ناحق کسی انسان کا قتل کیا تو اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی سزا سخت ہوگی، چنانچہ فقہا نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے، اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا اور مقتول کے وارثوں کے بخش دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سولی دی جائے گی اور عوام الناس کی عبرت کے لیے شارع عام پر سولی دی جائے گی اور ان کی ناش یوں ہی لٹکتی رہے گی۔ اگر انہوں نے قتل نہ کیا، صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے قتل نہ کیا، نہ ہی مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا تو پھر انہیں قید کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔